پاکستان تحریک انصاف طرف جاتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. پہلے کہہ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ سے ہم نے کسی قیمت مذاکرات نہیں کرنے, پہلے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ اور بیانیہ پیش کیا جاتا رہا. اب مذاکرات میں تبدیلی, اب مذاکرات کے بارے میں یہ جو ان کا نیا بیانیہ سامنے آیا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے وہ خود اس کا منہ چڑھا رہی ہے. وہ کبھی تو گریبان سے پکڑ لیتے ہیں اور کبھی پاؤں پڑ جاتے ہیں. سمجھ نہیں آتی ان کو شاید کہ کرنا کیا چاہتے ہیں وہ. لہٰذا کبھی تو وہ دھمکیاں دینے پر اتراتے ہیں فوج کو, کبھی وہ پھر ان سے بات چیت کرنے کی بات کرتے ہیں, کبھی وہ دھمکاتے ہیں آرمی چیف کو, پھر اس کو خط لکھنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ بیک اینڈ فورتھ والی جو اسٹریٹجی ہے پی ٹی آئی کی, یہ واقعتاً ہماری سمجھ میں تو خیر کیا آئے گی, خود ان کی پارٹی کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی. اگر آپ ان کے پارٹی کی لیڈرشپ کے بیانات دیکھیں تو اس میں بھی تصاد جو ہے وہ بالکل واضح نظر آتا ہے. لیکن میرے خیال سے اس کا تھوڑا سا پس منظر بیان کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ کہ حال ہی میں حکومت نے مصدق ملک صاحب کے ذریعے جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی 3 دن پہلے, اس میں پھر ایک دفعہ مذاکرات کی آفر کی تھی کہ پی ٹی آئی کے لیے دروازے کھلے ہیں, وہ چاہیں تو آ جائیں. مگر وہ حضرت صاحب جو ہیں وہ ہر وقت ایک نیا پینترا بدلنے کے لیے تیار رہتے ہیں. ان کا نہیں, آپ سے تو بات ہی نہیں ہو سکتی, ہم تو فوج سے کریں گے. خان صاحب کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈیٹ چوری کیا جن جماعتوں نے, ہم سے مذاکرات دیکھیں نا, یہ تو وہ الزامات ہیں جن کی ابھی تصدیق ہونا باقی ہے. ابھی ٹریبیونلز کے فیصلے نہیں آئے ہیں, ابھی یہ پری جج نہیں کر سکتے آپ کسی کو بھی. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہماری پیشکش جو ہے اس کے اوپر تو کوئی خاص رسپونڈ نہیں ہے, تو پھر دوسری پریس کانفرنس کی عرفان صدیقی صاحب نے. ان کا بھائی صاحب اب پیشکش تو جائیں آپ بھول, بہت ہوگی نا پیشکشیں آپ کو. بھائی دیکھیں پی ڈی ایم کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی نے کی, نون لیگ نے کی, جن میں اس وقت کے پرائم منسٹر شہباز شریف تھے, آصف زرعی زرداری صاحب تھے, بلاول بھٹو صاحب تھے. پھر جب یہ نئی حکومت بن گئی ہے 8 فروری کے الیکشن کے بعد, اس نے بھی 2-3 مرتبہ ان کو آفر کیا کہ آ جائیں بات چیت کر لیں. یہ 2 تو بالکل لیٹسٹ آفرز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہٰذا وہ بھی اب تنگ آ گئے ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ جو ہے نا ان کے کان پر جوں نہیں رینگنی ہے, لہٰذا انہوں نے کہا اب عرضی ڈالیں. بخاری صاحب حکومت کیوں بات چیت کرنا چاہتی ہے؟ میں اس کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کہتے ہیں نا مذاکرات کرنے کی بات, ان کا خیال یہ ہے کہ فوج اور حکومت مل کے, کوئی نعیم لودھی صاحب, جنرل نعیم لودھی صاحب آپ کو یاد ہے ان کا کافی تذکرہ بھی رہا مجھ سے, ایک پروگرام میں ان کی مڑ بھیڑ بھی ہوئی تھی کہ ان جیسا کوئی بندہ جو ہے وہ نامزد کر دیا جائے جو ہماری بات کو زیادہ غور سے سنے اور ہمارا موقف جو ہے اس کو لے کے حکومت سے یا فوج سے کوئی فیصلہ کرا دے. یہ تو نہیں ہونے جا رہا. مگر اس کے ساتھ ساتھ بانی پی ٹی آئی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فوج اور حکومت مل کے محسن نقوی کو نہ نامزد کر دیں کہ آ جائیں جناب اس سے مذاکرات کر لیں. اب محسن نقوی کے پاس مذاکرات کرنے کا جواز تو موجود ہے. بھائی وہ فوج کے بھی نمائندے سمجھے جاتے ہیں, وہ الیکٹڈ سینیٹر بھی ہیں, انہیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مل کے سینیٹر بنوایا تھا, اور اب وہ وزیر داخلہ بھی ہیں. تو ان سے زیادہ ریلیونٹ آدمی کون ہوگا؟ لیکن بانی پی ٹی آئی میرے خیال سے ان کا نام بھی سننا شاید پسند نہیں کرتے. بخاری صاحب میرا خیال ہے کنکلوژن نکالا جا سکتا ہے, اگر حکومت سے نہیں مذاکرات کرنا چاہ رہے خان صاحب, فوج سے کرنا چاہ رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اگر مذاکرات کی طرف جایا جائے تو اس میں کچھ. دیکھیے میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں کہ فوج نے ایک دفعہ نہیں بلکہ نصف درجن مرتبہ کہا ہے ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں, ہم آپ سے سیاسی مذاکرات نہیں کریں گے. آپ نے اگر مذاکرات کرنے ہیں تو آپ حکومت وقت سے کریں, حکومت وقت ہمیں جو کہے گی ہم اس کے مطابق ایکٹ کریں گے. اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے نا. لیکن اس کے علاوہ جو خطرات ہیں نا, اس کی طرف میرے خیال سے تھوڑا سا اشارہ کرنا بہت ضروری ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فوج یہ واضح کر چکی ہے کہ 9 مئی کے جو مجرمان ہیں ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی. یہ بات بھی بالکل واضح ہو چکی ہے کہ خان صاحب کے خلاف بھی اب 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات قائم ہو گئے ہیں. یہ بات بھی کوئی پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ امکانات موجود ہیں کہ انہیں فوجی عدالتوں کے اندر ان کا ٹرائل ہو اور فوج کے حوالے کر دیا جائے ان کو. یہ باتیں ساری اس وقت سنی جا رہی اور کہی جا رہی ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا گلا تو آپ نہیں کہہ سکتے, لیکن باور کرانے کی ضرورت ہے کہ فوج نے اگر 9 مئی کے مجرمان کے حوالے سے پہلے سے کیسز چلا کے کچھ فیصلے کر دیے ہوتے تو میرے خیال سے اب تک بات کسی نہ کسی لاجیکل اینڈ کی طرف چل چکی ہوتی. مگر فوج جو ہے دوسری طرف ایک اور کوشش کر رہی ہے. وہ کہتی ہے, انہوں نے ہمیشہ دعویٰ کیا کہ ہمارے اندر ایک خود احتسابی کا عمل ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے ایک لیفٹنٹ کرنل کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے جی, اس کو 14 سال کی سزا دی ہے انہوں نے فوجیوں کو اکسانے کے الزام میں.
اور ان کے بیجز بھی واپس لے لیے. میرے خیال سے کسی فوجی کے خلاف اس سے کڑی سزا اور کوئی ہو نہیں سکتی. اسی طرح سے آپ کو یاد ہوگا عادل راجہ صاحب اور کیپٹن مہدی صاحب جو ہیں ان کے ساتھ بھی یہی ہو چکا ہے. ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا ہے, ان کو بھی 14 سال اور 12 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, ان کے رینکس بھی واپس لے لیے گئے ہیں. تو کوئی اب انگلی اٹھا کے فوج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب آپ پہلے اپنا تو احتساب کر لیں. بخاری صاحب ملٹری کورٹس میں جس طرح سے خان صاحب کو اگر ان فیوچر, ابھی تو یہ بعد والی بات ہے نا کہ ان کو ملٹری کورٹس میں کل کو ان کے مقدمات وہاں سنے جاتے ہیں, بات یہ آ جاتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر اداروں پر تنقید کرتی ہیں. خان صاحب کی پارٹی سے پہلے اور بھی بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں وہ تنقید کرتی نہیں جب وہ اپوزیشن میں تھی. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے, جس طرح سے خان صاحب تنقید کرتے رہے فوج پہ, انہوں نے کہا کہ یہ تو حسن ہے جمہوریت. اس میں نئی بات کیا ہے, میں آپ کی توجہ اس طرف دلاتا ہوں. جب خان صاحب فوج کے کندھوں پہ سوار ہو کے مسند اقتدار کو پہنچ رہے تھے, اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ بھٹو کو پھانسی کس نے دی تھی؟ اس وقت انہیں یاد نہیں تھا کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ کس نے کرایا تھا؟ یہ اب جو مثالیں دے رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے نا, پیپر رکھے ہیں نا. ایک شعر یاد آیا مجھے, اگر آپ اجازت دیں تو میں سنا دوں. بالکل شعر استعمال وہ ایک شعر ہے, کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی, یوں کوئی بے وفا نہیں ہوتا. تو پھر کس نے بے وفائی کی, اسٹیبلشمنٹ نہیں, عمران خان نے. دیکھیے بے وفائی کے بارے میں اگر آپ اس کو کسی بھی کسوٹی میں کسی بھی پیمانے سے اس کو طے کرنا شروع کریں تو آپ کے سامنے دو چیزیں آئیں گی. ایک یہ کہ 2011 جب آپ نے پہلا جلسہ کیا آپ کے پاس ایک سیٹ نہیں تھی, 2013 کے الیکشن میں آپ کو ایک سیٹ ملی. پھر یہ کون سا انقلاب آ گیا کہ 2018 کے الیکشن میں آپ اتنی سیٹیں جیت گئے کہ آپ وزیر اعظم بن گئے؟ آپ کو بھی یاد, کچھ تو باور ہوگا, کچھ تو یاد ہوگا آپ کو. بالکل یاد ہے. تو خان صاحب کسی کے کندھوں پہ آئے سیاست میں ماشاءاللہ, اور وہ کندھے جو ہیں اس کو خود وہ اپنے لفظوں میں بیان کر چکے ہیں کہ جنرل باجوہ کا بہت احسان ہے, وہ جمہوریت کے باپ ہیں, جمہوریت نے اتنا کوئی بڑا جمہوری جرنیل میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا. بخاری صاحب لیکن میں اپنی بات پوری کروں اس چیز سے کہ ہم تو کسی کو نہیں لے کر آئے, ہم تو سیاست سے دور ہیں. دیکھیے یہ اس وقت کی قیادت کہہ رہی ہے اور وہ ٹھیک کہہ رہی ہے. یہ تو بات سابقہ فوجی قیادت کی ہے نا, جس میں جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ تھے. یہ جو ہے نا وہ وکٹ کے چاروں لوگ تو دو طرف کھیلتے ہیں نا, وہ چاروں طرف کھیلتے ہیں. ہی وانٹس کہ ہر چیز ان کی مرضی سے ہو, عدالتوں میں فیصلے ان کی مرضی کے ہوں, فوج ان کی مرضی سے. یہ تو ہر سیاسی جماعت چاہتی ہے ہماری مرضی کے فیصلے آئیں. دیکھیں یہ خواہش کرنا اور اس کی تکمیل ہونا اور چیز ہوتی ہے. عدالتوں کے فیصلے کی میں اگر آپ کو نظیریں دینے بیٹھوں گا تو پروگرام کا پورا وقت گزر جائے گا. یہ بات اب بالکل روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سہولت کاری عدالتوں سے ہوئی ہے خان صاحب کی, اور بے پناہ آؤٹ آف دا وے جا کے ہوئی ہے. میں آپ کو اگر یاد دہانی کرانا شروع کروں تو آپ شروع ہو جائیے پاناما سے اور آپ آگے بڑھتے جائیے. جتنے کیسز ان کے سیاسی مخالفین کے خلاف تھے ان کی کیا بنیاد تھی اور کس بنیاد پر ان کے خلاف کیسز ختم ہوئے ہیں, یہ ایک بہت بڑا تاریخ کا تصاعد ہے. جب پیناما لیکس کا کیس چل رہا تھا تب تو نون لیگ بھی بہت ساری چیزیں بولتی تھی عدالتوں کے بارے میں. نہیں, پھر نکلا کیا, ٹھیک بولتی تھی نا, اس لیے کہ آپ کو اقامہ تخلیق کرنا پڑا ان کو سزا دینے کے لیے. پاناما میں کچھ نہیں تھا, فرق ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حکومت سے مذاکرات کرنے کی طرف کبھی انڈیا دیتے ہیں کہ ہاں ہم کریں گے, کبھی وہ کہتے ہیں میں صرف فوج سے مذاکرات کروں گا, کبھی وہ کہتے ہیں میں کسی سے بھی نہیں کروں گا. تو ایک عجیب و غریب قسم کی ان کی اسٹریٹجی ہے کہ وہ وکٹ کے چاروں طرف کھیلنے کے چکر میں نہ ہی وہ اس کنارے لگ رہے ہیں نہ ہی اس کنارے لگ رہے ہیں, بیچ میں بات جو ہے وہ پھنسی ہوئی ہے. یہ تو ہو گیا جناب ان کی اسٹریٹجی کے بارے میں. اور بہت ساری باتیں ہیں. سوری, ایک تو یہ آج کل کا جو موسم ہے اس میں گلا والا خراب جو ہے وہ رہتا ہے. بخاری صاحب مذاکرات بھی انہوں نے مذاکرات کی وہ جو چیزیں ہیں مطالبات وہ بھی پیش کر دی ہیں کہ میرے مطالبات یہ ہوں گے کہ ہمارا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے. پھر انہوں نے کہا کہ گرفتار دنیا کے کوئی مذاکرات پری کنڈیشنز کے ساتھ نہیں ہوتے, اور سیاسی مذاکرات تو پری کنڈیشن کے ساتھ بالکل نہیں ہوتے. آپ لاکھ اپنے مطالبات سامنے رکھ دیں, بات ہوتی ہے گیو اینڈ ٹیک کی. میں نے کل بھی کہا تھا کہ پالیٹکس از اے گیم آف گیو اینڈ ٹیک اینڈ اے گیم آف کمپرومائزز. آپ کی مرضی کے مذاکرات نہیں ہو سکتے, نہ اس کا نتیجہ آپ کی مرضی کا نکل سکتا ہے. آ جائیے جناب, وہ عدلیہ کی بات ہو رہی تھی. ہاں جی. تو عدلیہ میں ایک جج صاحب نے غلطی سے ایک آدھا فیصلہ ان کے خلاف کر دیا, وہ آج تک ان کو نہیں بھول رہا ہے. وہ جو چیف جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے عامر فاروق صاحب,
ان کے گلے آئے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ نے مجھے ٹیرین کیس میں پھنسانا چاہا تھا, آپ نے جوڈیشل کمپلیکس میں جو مجھے اٹھایا گیا تھا اس کو جسٹیفائی قرار دیا تھا, بے پناہ تعویلات انہوں نے دی ہے کہ میرے کیسز آپ نہ سنیں. آپ کو یاد ہوگا جو آخری کیس ہوا تھا اس میں جسٹس عامر فاروق نے کہا تھا کہ یہ کوئی جواز نہیں ہے کہ میں آپ کے کیسز نہ سنوں. کیوں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف وہ عدالت کے ساتھ اپنی مرضی کے فیصلے ہو جائیں تو ٹھیک ہے, جو جج کوئی دوسری طرف کا فیصلہ کرنے کی کوشش کرے اس کے جیل میں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, کیا ہی مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں. آپ کو جیل میں اس طرح کی جیل جو ہے, چونکہ ہم نے زندگی میں کبھی کسی سیاسی قیدی کو نصیب ہوتی نہیں دیکھی ہے, جہاں وفود ملتے ہوں, جہاں پارٹی کے اجلاس ہوتے ہوں, جہاں پارٹی کی لیکن اسٹریٹجی طے سیاسی ہوتی قیدی ہو. تو یہی کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جاتا ہے جو ایک عام شہری کے ساتھ جیل میں ہوتا ہے, جس طرح سے مریم ان کے نواز ساتھ صاحبہ کا آپ نے وہ عام دیکھا شہری ہوگا والا ایک سلوک انٹرویو, نہیں ہو رہا ہے. انہوں نے بھی کہا کہ ہمیں فرائنگ پین سے کپڑے استری کرتی تھی. ایبسلیوٹلی, یہ بھی کر رہے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بھی ویسے ہی سلوک کیا جا رہا ہے. یا ابھی آج کی سپریم سٹوری میں کورٹ میں ویڈیوز اور فوٹوز جمع کرائی گئی تھیں. یہ اب بحث طلب معاملہ نہیں رہا ہے. ان جیسی جیل کسی سیاسی قیدی نے نہیں کاٹی ہے, اور میرا نہیں خیال کہ آنے تاریخ میں پھر دوبارہ کبھی ایسا ہوگا, کیونکہ جو اس کے جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ میرا خیال سے ایک اتنا بڑا سبق ہے حکومت کے لیے بھی اور ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے یہ مراعات دی ہیں. عدلیہ سے میری مراد ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی سے کرنا اور ہونے دینا چاہتے ہیں, یہ نہیں ہوتا ہے. یہ سیاسی امور کے لیے آپ کو سیاسی لوگوں سے بات کرنی پڑے گی. آپ جب تک دوسری طرف دیکھنے کی روش ترک نہیں کریں گے, آپ کسی کنارے آپ کی نیا لگنے والی نہیں ہے. تو آل سیڈ اینڈ ڈن میرے خیال سے ابھی یہ ٹائم ہے کہ وہ اپنے سیاسی آپشن جو ہیں ان کو کھولیں, اور جو اس وقت حکومت وقت ہے ان کا مینڈیٹ اگر چوری کا ہے, لیٹ دا کورٹس ڈیسائیڈ. لیکن اگر آپ نے سیاسی معاملات پر بات کرنی ہے تو آپ کو انہی سے کرنی پڑے گی. آئی تھنک دیٹس فار شیور کہ اس وقت یہ فوجی قیادت جو ہے یہ سیاسی معاملات میں پڑنے والی نہیں ہے. ٹھیک ہے, بالکل. فوج تو اس چیز سے بری و ذمہ ہے کہ ہم کسی قسم کی پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, ہمارا سیاست سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ خان صاحب کی جو بیانیے میں تبدیلی سامنے آ رہی ہے, اب کیا وہ حکومت کے ساتھ بھی ٹیبل ٹاک پر آتے ہیں یا نہیں, یہ تو آنے والا وقت بتائے گا.